السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورج گرہن کو۔ کس چیز کو؟ سورج گرہن کو۔ ہر سال تقریباً 2 بار 3 بار سورج کو یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ سال میں ہر بار کم از کم 2 گرہن، سورج گرہن اور 2 چاند گرہن تو لازمی ہوتے ہیں۔ 2-3 گرہن ہر سال ہوتے ہیں، جس میں سے چند نظر بھی آتے ہیں اور چند نظر نہیں بھی آتے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گرہن ہے کیا؟ گرہن کون لگاتا ہے؟ گرہن کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گرہن جو ہے یہ تو تیرے رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ گرہن کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پہلی بار جب اللہ کے نبی کی زندگی میں گرہن لگا، اس وقت اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی۔ قریب ہی اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات ہوئی، تو بعد میں 1-2 دن کے دوران ہی اللہ کمی بیشی معاف کرے گرہن لگ گیا۔ تو سب لوگوں نے یہ تخیل دیا کہ یہ گرہن اس لیے لگا ہے کیونکہ اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، گرہن کسی کی موت سے نہیں لگتا۔ گرہن کسی کی موت سے نہیں لگتا۔ گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کسی کی پیدائش اور موت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گرہن کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے بھی گرہن آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب تک گرہن رہتا تو آپ 2 رکعت نماز نفل جماعت کے ساتھ پڑھواتے۔ 2 رکعت نماز نفل جماعت کے ساتھ پڑھواتے، اور اس جماعت کو سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز کا نام دیا گیا، اور وہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ گرہن کے دوران وہ نماز پڑھنا واجب ہے، اور یاد رکھیے گا واجب نماز کی قضا لازم ہے۔ واجب نماز کی قضا، اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا لیں کہ سورج گرہن اگر اس کے ایفیکٹ نہیں ہوتے، بہت پڑھے لکھے لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی سارے ایویں ہی بس باتیں ہوتی ہیں، سارے دن اللہ کے ہوتے ہیں، سارے ایام اللہ کے ہوتے ہیں، ان کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے۔ اگر ان کے کوئی نقصانات نہ ہوتے تو اللہ کے نبی کبھی بھی یہ نماز کسوف اور نماز خسوف کبھی بھی نہ پڑھاتے۔ اور جس نماز کا پڑھنا واجب ہے، آپ سے ترک ہو جائے، اس کی قضا ادا کریں۔ تو اگر اس کے ایفیکٹ ہی نہیں ہے، اس کے نیگیٹو پہلو ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے کیوں نماز پڑھائی؟ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی قرات کرتے آپ، پوری سورۃ بقرہ اللہ کے نبی ایک پہلی جو رکعت ہوتی تھی اس میں پڑھ دیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پیچھے کھڑے سنتے سنتے نیچے گر جاتے، اتنی قرآن کی بلند آواز میں اللہ کے نبی قرات فرماتے۔ اگر سورج اور چاند گرہن کی نحوست کے اثرات نہیں ہیں تو اللہ کے نبی نے یہ نماز کیوں پڑھائی اور اس کو کیوں واجب قرار دیا؟ نفل بھی تو قرار دے سکتے تھے، اور واجب کی قضا لازم ہے۔ اب ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ تو طے ہو گیا، سائنس بھی مان رہی ہے کہ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے اس وقت زمین پر نیگیٹو ریز آ رہی ہوتی ہیں۔ کیا؟ زندہ تو زندہ، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی ان اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اکثر بچوں کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، پاؤں کٹے ہوتے ہیں، ہاتھ کٹے ہوتے ہیں، ہونٹ کٹے ہوتے ہیں، ناک کی اگلا یہ سرہ ہے یہ کٹا ہوتا ہے، تو عرف عام میں کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ گرہن کی علامات ہیں، گرہن کی وجہ سے ایسے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو طے ہو گیا حدیث نبوی سے اور اللہ کے نبی کے اس نماز کسوف اور خسوف کے عمل سے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کی نحوست بھی ہوتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ نماز پڑھنا واجب ہے، واجب بھی ہے اور سنت رسول ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا تم جب بھی چاند گرہن یا سورج گرہن کو دیکھو اتنی دیر تک اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ سورج اور یا چاند گرہن ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ نماز کسوف کیا ہے اور نماز خسوف کیا ہے۔ کسوف جو ہے یہ کاف سے ہے اور خسوف جو ہے وہ خا سے ہے۔ ٹھیک ہے، جو نماز کسوف ہے وہ سورج گرہن کے دوران پڑھی جانے والی جو 2 نفل ہے، اس کی جو اب ہم نیت کریں گے وہ نماز کسوف کی نیت کر کے پڑھیں گے۔
نماز اس میں آپ اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو جتنی قرآن کی زبانی صورتیں آتی ہیں وہ ساری آپ پڑھ ڈالیں، اور کوشش کریں کہ وہ نماز تھوڑی سی لمبی ہو، اور کوشش کریں کہ وہ نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ سنت عمل یہی ہے۔ اگر آپ کو اب تو شہروں میں جماعت ہوتی ہے سورج گرہن کی باقاعدہ طور پہ، اگر کہیں آپ کو یہ نماز نہیں میسر تو آپ پھر ایسے 2 رکعت نماز نفل، اگر سورج گرہن ہے تو کسوف کی نیت کر کے پڑھیں گے، اگر چاند گرہن ہے تو پھر نماز خسوف کی نیت کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں گے، تاکہ آپ اس کی نحوست سے محفوظ ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں رواں سال 2022 کے اس شمسی سورج گرہن کی۔ یہ گرہن 25 اکتوبر کو لگ رہا ہے۔ کتنے بجے؟ 25 اکتوبر کو بروز منگل۔ یہ کیوں خطرناک گرہن ہے؟ گرہن تو سارے خطرناک ہوتے ہیں، یہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو بروز منگل کو یہ گرہن لگ رہا ہے، منگل مریخ کی نحوست شامل ہوگی اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چاند کے آخر میں لگ رہا ہے، اس میں شاید اماوس کی رات شامل ہوگی۔ چوتھا، یہ اس لیے خونخوار گرہن ہے کیونکہ اس دوران دیپاوالی ہندوؤں کا ایک تہوار آ رہا ہے، جس میں دیوالی کھیلتے ہیں، وہ دیوالی مناتے ہیں، اور وہ دیوالی کی رات میں تانترک لوگ جادو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ چاند کی آخری اندھیری راتوں میں آ رہا ہے اور کالی راتوں میں آ رہا ہے، اسی لیے یہ گرہن خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، باقی گرہنوں سے سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، میں کالی رات کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ کالی رات کون سی ہے؟ اماوس کی رات۔ اور اماوس کی رات کیا ہے؟ ہر مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات چاند طلوع نہیں ہوتا، جس رات چاند طلوع، وہ رات اماوس کی رات کہلاتی ہے، اور اس رات نیگیٹو پاورز کا، شیطانی ارواح کا، خبیث روحوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس رات کو ہندو لوگ سفلیات گر کے ماہر لوگ سفلی علم کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گرہن اس لیے تھوڑا سا باقی گرہنوں سے خطرناک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گرہن کے وقت کی، کہ گرہن کب سے کب تک شروع ہوگا۔ 25 اکتوبر دوپہر کے وقت جو گرہن کی ابتدا ہے وہ 1:58 پر ہوگی۔ یہ آپ لکھ لیں بھلے، گرہن کی جو ابتدا ہے دوپہر کے وقت 1:58 پر گرہن کی ابتدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا جو نقطہ عروج ہے، وہ ایگزیکٹ 4 بجے ہوگا۔ کتنے بجے؟ 4 بجے یہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا گرہن۔ ٹھیک ہے، اور اب تیسرا اس کا پہلو ہے نقطہ اختتام، کہ یہ کب اختتام پذیر ہوگا؟ تو یہ اختتام پذیر ہوگا 6:02 پہ۔ 1:58 پر اس کی ابتدا ہوگی، 4 بجے نقطہ انتہائی ہوگی اس کی، نقطہ عروج پہ ہوگا، اور اختتام جو اس کا ہے وہ 6:02 پہ ہوگا۔ رواں سال 2022 کا یہ خطرناک شمسی گرہن، اس کا کل دورانیہ 4 گھنٹے اور 3 منٹ ہوگا۔ کتنا؟ 4 گھنٹے اور 3 منٹ۔ 4 گھنٹے اور 3 منٹ تک گرہن رہے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس گرہن میں ہم کیا کریں؟ آپ کی ہماری جو روحانی کلاس چل رہی ہے، ہم لوگوں نے اس میں کیا کرنا ہے؟ اہل حق کیا کرتے ہیں گرہن کے دوران، اور اہل شر کیا کرتے ہیں گرہن کے دوران؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات آپ نے نماز کسوف پڑھنی ہے، بلکہ آپ سارے لوگ اس دن میرے پاس آ جائیں گے نا، ہم عمل کریں گے یہاں پہ، تو ہم جماعت کے ساتھ، ہمارے حافظ صاحب آپ کو جماعت کے ساتھ نماز کسوف پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، جو کم از کم آدھے گھنٹے پر مشتمل ہوگی نماز وہ۔ ٹھیک ہے، نماز کسوف سب سے پہلے آپ پڑھیں، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جو سوشل میڈیا پر بچے مجھ سے پڑھ رہے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ، اگر ان کے پاس جماعت ان کو نہیں مل رہی، ویسے اب شعور کا دور ہے، اور ہر جامعہ مسجد میں جو پڑھا لکھا خطیب اور امام ہے وہ لازمی گرہن کی نماز ادا کرواتا ہے جماعت کے ساتھ۔ تو آپ گرہن کی نماز پڑھیں۔ جو عورتیں، خواتین و حضرات ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھے 2 رکعت نماز نفل کسوف کی نیت سے سورج گرہن کی نحوست سے بچنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو سب سے سیکنڈ نمبر پہ جو اہم کام ہے وہ ہے صدقہ. اس کی نحوست سے بچنے کے لیے صدقہ. جو عام آدمی ہے, جو گھر میں عام آدمی ہے, جو عامل نہیں ہے, جس پر جو ان چیزوں سے بری و ذمہ ہے, عام آدمی 1 کلو گندم فی کس آدمی کے اعتبار سے, گھر کے جتنے بندے ہیں, ایک آدمی کا 1 کلو گندم کا صدقہ بنتا ہے. وہ لے کر آپ یا تو حشرات الارض کو ڈال دیں, قبرستان میں درختوں کی جڑوں کے ساتھ ڈال دیں تاکہ کیڑے مکوڑے ان کو کھا جائیں, چاہے تو کسی غریب مستحق کو دے دیں. ٹھیک ہے, بیسٹ یہ ہے کہ آپ یہ گندم ہی دیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے صدقہ جنس کی صورت میں دیا ہے, کشمش کی صورت میں, جو کی صورت میں, گندم کی صورت میں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ہاں مجبوری ہے تو پھر آپ 1 کلو گندم کے پیسے بنا کے کسی غریب کو, مستحق کو, یتیم کو, مسافر کو, شہید کے گھر والوں کو, سید کو چھوڑ کے آپ ہر کسی کو یہ صدقہ جو مستحق ہو صدقے کے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ حاملہ خواتین کا صدقہ. اچھا, چاند گرہن کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا جتنا سورج گرہن کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو سورج گرہن ہے اس کا اثر حاملہ خواتین پر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو حاملہ خواتین کیا کریں, وہ 1 کلو یا 1.25 کلو سفید چیزوں کا صدقہ دے دیں. سفید چاول دے دیں, آٹا دے دیں, سوجی دے دیں یا چینی دے دیں. ٹھیک ہے, اس نیت سے کہ اللہ میری اور میرے حمل, اس میرے پیٹ میں جنین یعنی اس بچے کی حفاظت فرما, اور یہ جو سورج گرہن کی نیگیٹو ریز آ رہی ہیں ہمیں اس سے محفوظ فرما دے. یہ وہ جا کے کسی حشرات الارض کو ڈال دیں, کہیں کیڑے مکوڑوں, حشرات الارض کی جو زمین کے اندر بلیں ہوتی ہیں ان پر ڈال دیں, کسی غریب کو دے دیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں عاملین لوگ کیا صدقہ دیں, جو اس دوران زکوٰۃ نکالیں گے, جو اس دوران اعمال کریں گے, وہ کیا صدقہ دیں گے. ان پر واجب لازم ہے کہ وہ گوشت کا صدقہ دیں. وہ اور گوشت کا صدقہ کیوں دیں, ایک لاجیکلی بات ہے نا کہ وہ شخص گندم کا صدقہ دے رہا, ایک شخص سفید چیزوں کا صدقہ دے رہا, ہم کیوں گوشت کا صدقہ دیں. کیونکہ ہم اس دن اس کی جو نیگیٹو ریز ہیں ان کو اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں, ان کی نیگیٹو پاورز کو اپنے اندر سلب کرنا چاہتے ہیں اعمال کی مدد سے, وظائف کی مدد سے. تو جب نیگیٹو ریز آپ ان کو اپنے اندر جذب کرنے کی کلام الہی کی مدد سے کوشش کریں گے تو لازم ہو سکتا ہے کہ آپ رجت کا شکار ہوں. دوسرا اس دن ہے منگل, اور منگل کا جو متعلقہ عدد ہے وہ 9 ہے, اور متعلقہ رنگ جو ہے وہ سرخ ہے. اسی لیے آپ کوشش کریں کہ سرخ رنگ یعنی سرخ گوشت کا صدقہ دیں, سرخ چنوں کا صدقہ دیں, لال مرچ کا صدقہ دیں, لال کپڑے کا صدقہ دیں, سرخ چیزوں کا. آپ سرخ رنگ کی مٹھائی لے کے اللہ کی راہ میں بچوں میں بانٹ دیں, 9 عدد بانٹ دیں, 900 گرام بانٹ دیں, 9 اسٹانگ بانٹ دیں, 9000 گرام بانٹ دیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. یا چاہیں تو ایک سرخ رنگ کا مرغ لے کے اسے ذبح کر کے کسی مستحق کو دے دیں, یا خالی جگہ کسی ویرانے میں پھینک دیں. بہتر یہ ہے کہ کسی غریب کو دے دیں, پھینکے نہیں, کسی غریب کو دے دیں جو صدقے کا مستحق ہو, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے اعمال کی رجت سے محفوظ فرما. سمجھ آ گئی. اچھا, اس کے بعد کچھ احتیاط ہیں, کچھ سورج گرہن کی احتیاط ہیں. اس وقت زمین کے اوپر نیگیٹو ریز آ رہی ہوں گی. کیا آ رہی ہوں گی؟ نیگیٹو ریز آ رہی ہوں گی. ان نیگیٹو ریز سے محفوظ رہنے کے لیے, ان نیگیٹو ریز سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ براہ راست سورج کو آپ نے نہیں دیکھنا. ایسے اوپر آنکھیں اٹھا کے سورج کو, آپ کی آنکھوں کی نظر کمزور ہونے کے خدشات ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا, کوشش کریں بلا وجہ اس وقت باہر نہ جائیں, آپ کو وہ ریز نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اندر بیٹھیں. اور تیسری بڑی احتیاط حاملہ خواتین کے لیے کہ دوران گرہن حاملہ خواتین سوئیں نہیں, ورنہ ان کی اولاد اندھی ہو سکتی ہے. وہ کوئی بھی تیز دھار آلہ اپنے ہاتھ سے استعمال نہ فرمائیں, ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے کے کوئی عضو کٹ جائیں. ٹھیک ہے. وہ سیدھا لیٹی رہیں, آنکھیں بند نہ کریں, اللہ کا ذکر کرتی رہیں. اس دوران جو عام آدمی ہے سورج گرہن کے نیگیٹو امپیکٹ سے, نیگیٹو ریز سے بچنے کے لیے
جو عامل نہیں ہے وہ کیا کرے، وہ کیا ورد کرے، وہ کیا وظیفہ کرے؟ وہ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو، اس کو کھلے عام چلتے بیٹھے اٹھتے پھرتے پڑھتا رہے. ٹھیک ہے. اللہ کے ان دو ناموں کی ایسی صفات ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے وہ سورج گرہن کے نیگیٹو پاور سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ اعمال کی. ہم نے سورج گرہن کے دوران کس عمل کی زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کون سی سورہ کا انتخاب کیا ہے، کون سی قرآنی ایسے عمل کا انتخاب کیا ہے، اور اسی کا ہی کیوں کیا ہے. دوران گرہن آپ نے جب یہ کام جلد از جلد نمٹا لینے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ایک کالا کپڑا لینا ہے، اتنا چوڑا اور لمبا ہو جتنی مصلی ہوتا ہے، جائے نماز ہوتی ہے نماز کے لیے، آپ نے وہ بچھا لینا ہے اور نماز بھی اسی کے اوپر پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے غیب الرجال کی سمت کو دیکھنا ہے، رجال الغیب کی سمت کو دیکھنا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیب الرجال یا رجال الغیب کیا ہے؟ یہ نئے لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں، انہیں کیسے پتا چلے گا کہ میں کون سی چیز کا نام لے رہا ہوں؟ رجال الغیب یا غیب الرجال وہ مخفی چھپی ہوئی مخلوق ہیں، وہ نیک اور مقدس روحیں ہیں جو اس زمین پر ہر وقت چکر لگا رہی ہیں پوری زمین پر، اور ان کے ذمے کمانڈ ہے، ان کے پاس حکومت ہے کس چیز کی؟ روحانی اعمال کی. یہ جو لوگ اعمال کر رہے ہیں زمین کے اوپر، ان کی جو کمانڈ ہے وہ غیب الرجال کے پاس ہے، اور غیب الرجال نیک مقدس ارواح کا ایک گروہ ہے جو زمین پر گردش کرتا رہتا ہے ہر وقت. اور دوران عمل اگر عامل ان کی طرف منہ کر کے عمل کرے تو عمل کی رجت ہو جاتی ہے، عمل الٹا پڑ جاتا ہے، عمل میں کامیابی کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. کبھی بھی آپ دوران عمل کی جو ابتدا ہے وہ غیب الرجال کو سامنے رکھ کر نہ کریں. ان کے خاص دن ہیں اور خاص سمتیں ہیں، یعنی چاند کی ایک کو ان کا منہ فلاں سمت میں ہوگا تو آپ اس طرف منہ کر کے عمل نہ کریں. چاند کی 2 تاریخ کو ان کی فلاں طرف سمت ہوگی، ان کا ایک پورا چارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاند کی 3 تاریخ کو ان کی فلاں طرف سمت ہوتی ہے، چاند کی 4 کو ان کی فلاں طرف سمت ہوتی ہے، چاند کی 5 کو فلاں طرف سمت ہوتی ہے. تو جس دن گرہن ہوگا اس دن چاند کی ہے 28 تاریخ، ایسے نا؟ کنفرم ہے آپ کو؟ قمری اعتبار سے 28 تاریخ ہوگی، قمری اعتبار سے 28 تاریخ ہوگی. اور 28 تاریخ کو جو سمت بنتی ہے غیب الرجال کی وہ کیا بنتی ہے؟ مشرق. اس سائڈ پہ بنتی ہے، مشرق نہیں. جو غیب الرجال کی سمت بنتی ہے وہ بنتی ہے شمال مشرق. کیا؟ شمال مشرق. غیب الرجال کی جو میرے خیال میں سمت بنتی ہے وہ میرے حساب سے تو یہی بنتی ہے. جی بالکل، شمال مشرق. 28 تاریخ کو جو سمت بنتی ہے وہ ہے شمال مشرق. اب آپ نے جو اعمال کرنے ہیں، اگر ڈیٹ کنفرم 28 ہے تو پھر غیب الرجال کی جو سمت ہے وہ کیا ہے؟ شمال مشرق. آپ نے جتنے بھی اعمال کرنے ہیں شمال مشرق کی طرف منہ کر کے نہیں کرنے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے کس طرف منہ کرنا ہے؟ غیب الرجال سے امداد طلب کرنے کے لیے، ان کو اپنے اعمال میں شامل کرنے کے لیے آپ ان کو اپنی پشت پہ رکھیں. آپ ان کو اپنی پشت پہ رکھیں، یعنی آپ نے اس طرف پشت کر لینی ہے اور آپ نے اپنا منہ کر لینا ہے جنوب مغرب کی طرف. جنوب مغرب کی طرف، جنوب مغرب کی طرف آپ نے منہ کر کے مصلی کالے کپڑے کا بچھانا ہے، اور اس پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے حصار کرنا ہے اپنا. حصار آپ نے کن آیات کے ساتھ کرنا ہے؟ آپ نے چاروں کل ایک بار پڑھنے ہیں، اور آیت الکرسی کی آخری آیت کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے نا سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے. سورۃ اخلاص کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ سورۃ اخلاص کے کارواں کا حصہ ہیں. میں آپ کو پڑھا ہی سورۃ اخلاص رہا ہوں. آپ سو رہے ہیں میرے خیال میں. سورۃ اخلاص کو ہم نے کس لیے پڑھنا ہے؟ کیونکہ ہماری سورۃ اخلاص کے ساتھ لگاؤ چل رہا ہے پچھلے 1 سال سے. ہم سورۃ اخلاص پر ہی ریاضت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
تو سورۃ اخلاص کی ہماری زبان میں ایک طاقت اور تاثیر بن چکی ہے. اسی لیے اچھا سورۃ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جو نظام الدین اولیاء کا عمل ہے, جو حضرت بابا مسعود گنج شکر فرید کا عمل ہے, جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل ہے. سورۃ اخلاص داتا علی حجویری کا عمل ہے. سورۃ اخلاص حضرت عبداللہ شاہ غازی کا عمل ہے. سورۃ اخلاص پر حضرت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین نے ریاضت کی ہے. اور سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ یعنی امام زین العابدین کی اولاد سے جتنے بزرگان دین اور اولیاء اللہ اور صالحین آئے ہیں, سب نے سب سے زیادہ سورۃ اخلاص اور سورہ قریش پر ریاضت کی ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے بھی آپ کو سورۃ اخلاص 100 بار 40 دن مکمل کرایا, پھر 313 بار 40 دن کی تعداد آپ کو مکمل کرائی. ٹھیک ہے, تو آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص کو بھی پڑھ لینا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو دم کر لینا ہے, اپنے جسم کے اوپر دم کر لینا ہے. جب آپ یہ کام کر چکے ہیں تو آپ کا حصار ہو جائے گا. اب آپ کے پاس ایک تسبیح ہونی چاہیے. تسبیح لے کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے, صرف ایک دفعہ, یا زیادہ سے زیادہ آپ 13 بار پڑھ سکتے ہیں. اچھا 13 بار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ 13 بار اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ سورج گرہن کے دوران ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو کہ بندش لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کس لیے؟ بندش. اور بندش لگانے کے لیے جو سرتاج عدد ہے وہ عدد ہے حروف صوامت, وہ حرف ہیں حروف صوامت, اور ان کی تعداد ہے 13. اس لیے ہم 13 بار درود ابراہیمی اول اور آخر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جب تک گرہن رہے گا, جب تک آپ نے سورۃ والناس کی تلاوت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ سورۃ والناس کی تلاوت کرنی ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قرآن کی آخری سورہ کی آپ نے تلاوت کرنی ہے, اور صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح مخارج کے ساتھ. جب تک یہ 4 گھنٹے اور 3 منٹ آپ نے مسلسل سورۃ والناس کی تلاوت کرنی ہے. اچھا پورا قرآن پڑھا ہے, ہم نے سورۃ والناس کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم نے سورۃ والناس کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ ہم کسی اور سورہ کا انتخاب بھی تو کر سکتے تھے نا. ہم نے سورۃ والناس کو ہی کیوں چنا؟ اس کی ایک بڑی لاجک ہے, اس کی ایک بڑی تھیوری اور لاجک ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو بسم اللہ سے شروع کیا اور والناس پر ختم کیا. ٹھیک ہے, تو ہم بندش کے اعمال کے طور پہ سورۃ والناس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں, خاتمے والے اعمال کر رہے ہیں, کیونکہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت نیگیٹو ریز آ رہی ہوتی ہیں. ہم قرآن کے ان حصوں کو پڑھ رہے ہیں جہاں خاتمہ ہو رہا ہے, قرآن ختم ہو رہا ہے. تو خاتمہ جہاں ہو رہا ہے تو وہ لفظ ناس پہ ہو رہا ہے, یہاں قرآن ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور جب بزرگ تو ہی قصہ مختصر جب بات ختم ہوتی ہے تو پھر پورے قرآن کا نچوڑ, پوری بات کا نچوڑ میں وہ ایک جملہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے, ہم اس لیے اس کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, پہلی بڑی وجہ. دوسری بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے وسوسے کا علاج بتایا ہے. کیا وسوسہ کون پیدا کرتا ہے؟ جن اور انسان. جن اور شیاطینی جنات انسان جو وہم اور وسوسہ پیدا کرتے ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ سورۃ والناس. تیسری بڑی وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بڑی اور اہم وجہ, جب اللہ کے نبی پر جادو کیا گیا تو اللہ پورا قرآن ایک ایک آیت ہو کر آیا ہے, لیکن چاروں کل اکٹھے آئے, کیونکہ جب اللہ کے نبی پر جادو کیا گیا تو آسمان سے اللہ نے بیک وقت چاروں کل اتارے. کیا؟ چاروں کل اتارے. تو چاروں کل کس لیے اتارے؟ جادو کے خاتمے کے لیے. کس کے لیے؟ جس میں سورۃ والناس اپنا ایک الگ مقام اور طاقت اور تاثیر اور تصرف رکھتی ہے, ایک اثر رکھتی ہے. آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھ لیں. چوتھی بڑی وجہ قل اعوذ, اعوذ کہتے ہیں پناہ, یہ سب سے بڑا حصار ہے. چوتھی بڑی وجہ یہ کیا ہے؟ حفاظتی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی اپنے بستر پر آتے
تو چاروں کل کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر اس سے اپنے پورے وجود کا حصار کرتے، اپنے پورے وجود کا، ٹھیک ہے. یہ مسنون دعا ہے، یہ مسنون سورہ ہے جسے اللہ کے نبی نے صبح شام اس کا اہتمام فرمایا، ٹھیک ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. پانچویں بڑی اور اہم وجہ سورۃ والناس کی، اس میں ایک لفظ ناس آیا ہے اور ناس پر اللہ نے قرآن کو ختم کر دیا ہے. ناس پر اللہ نے قرآن کو، ناس خاتمے کو ظاہر کر رہا ہے. کس کے؟ خاتمے کو ظاہر کر رہا ہے. اور بندش کے اعمال میں ناس کی بڑی ویلیو اور اہمیت ہے، ٹھیک ہے. آخری اور چھٹی بڑی وجہ، ہر کوئی اس زمین پر کہتا ہے کہ جادو کا، وہم کا علاج نہیں ہے. اچھا جادو کیا کرتا ہے؟ جادو کا لغوی مطلب کیا ہے؟ وہم، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ جادو کا مطلب ہے. اور وہم کا علاج ہے سورۃ والناس، جادو اور ٹونے کا علاج ہے سورۃ والناس، ٹھیک ہے. ہم نے اس وجہ سے سورہ اخلاص کے لیے انتخاب کیا سورج گرہن کے دوران اعمال کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے تو رہے، نہیں آ رہی تو کچھ پوچھ لیں. یہ 6 وجوہات ہیں، اس وجہ سے ہم نے سورہ اخلاص کو انتخاب کیا. آپ یہ 6 وجوہات کسی اور صورت میں دکھا دیں. سورۃ فلق بھی تو ہے نا، وہ بھی تو ان 4 کل میں شامل ہے، لیکن وہ آخری نہیں ہے اور اس میں لفظ ناس نہیں ہے. ہمیں خاتمہ چاہیے، کس کا؟ جادو کا، نظر بد کا، شیاطینی چیزوں کا، امراض کا، روحانی بیماریوں کا، جادو کا، سفلیات کا، یہ بھے بھیت، وہم، وسوسے اور ان کا خاتمہ صرف والناس سے ہے، ٹھیک ہے. آگے چلیں. اچھا میری طرف سے آپ سب بھائیوں کو، جو سوشل میڈیا پر بچے مجھ سے پڑھ رہے ہیں، جو سادات گھرانے کی بیویاں مجھ سے پڑھ رہی ہیں، ان کو، آپ سب کو، جو میری کلاس کا، ہمارے سورۃ اخلاص کا اس کارواں کا حصہ ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سورۃ اخلاص کے اس عمل کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. آپ کو الگ سے پھر لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، الگ سے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ لوگ ہمارے ساتھ وہ بھی چل رہے ہیں جو سادھارن منوشے ہیں، سادھارن انسان ہیں، عام آدمی ہیں، جن کو سورۃ والناس زبانی آتی ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کریں؟ وہ نہ کریں. کیا وہ اس وقت سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا عمل اور تعلیم کر رہا ہوں. وہ کیا؟ دوران گرہن آپ نے صدقہ بھی دے دینا ہے، دوران گرہن آپ نے حصار بھی کر لینا ہے، اور کالے کپڑے کے اوپر بیٹھ کے، لال کپڑے کے اوپر بیٹھ کے، لال کپڑا لینا ہے آپ نے اور اس کا آسن یعنی اس کا مصلی بنانا ہے اور اس پر بیٹھ جانا ہے. سمت وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس پر بیٹھ کر آپ نے جب تک گرہن رہے یا قابضو پڑھنا ہے. کیا؟ یا قابضو، یا قابضو، یا قابضو، یا قابضو، یا قابضو. اس کا آپ نے تکرار کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کا ایک نقش ہے اور اس کے سورۃ والناس کو آگے ہم کن کن اعمال میں، اچھا جو شخص یہ زکوٰۃ ادا کرے گا دوران گرہن، اس کی یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی عمر بھر. پھر جب بھی وہ کسی پر سورۃ والناس کو جو طریقہ آپ کو میں تعلیم کروں گا اس طریقے سے وہ علاج کرے گا، بھلے وہ عام آدمی ہے، اس کی زبان میں سورۃ والناس کی طاقت اور تاثیر بن چکی ہوگی. وہ جب پڑھ کر کسی پر دم کرے گا، اللہ جادو، شر، شیاطین کا، ظالم انسان کی زبان کا، ایسی جتنی بھی ہماری دینی اور دنیاوی زندگی کی پریشانی ہے ان کا ناس کر دے گا، ان کا خاتمہ کر دے گا، ٹھیک ہے. اچھا سورۃ والناس کو اور یا قابضو سے ہم پھر کون کون سے کام لے سکتے ہیں اور ان کو کیسے ہم اعمال میں لیں گے، اس کے لیے میں ایک آپ کو دوسری نشست میں پڑھاؤں گا. فی الحال سورج گرہن سے پہلے آپ ان اعمال، اچھا کچھ لوگ حروف سلامت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ حروف سلامت کی زکوٰۃ کو ترجیح دیتے ہیں. میں آپ کو حروف سلامت کی زکوٰۃ کیوں نہیں کروا رہا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ انتہائی پاورفل الفاظ ہیں اور انتہائی خطرناک ہیں. ان کی رجت آتی ہے، وہ رجت آمیز ہیں. آگے چاند گرہن آ رہا ہے، میں اس میں آپ کو حروف سلامت کی زکوٰۃ ادا کروا دوں گا، ٹھیک ہے. حروف سلامت کیا ہیں؟ حروف سلامت کیا ہیں؟ حروف سلامت وہ 13 حروف ہیں جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے.
جن کے اوپر نقطہ نہیں ہے. وہ ہیں الف ہا دال را سین صاد طا عین کاف لام میم واو اور ہا. یہ وہ 13 حروف ہیں جن کے اوپر نقطہ نہیں. اور عاملین لوگ اس کی دوران گرہن زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے بھی اس کی 26 زکاتیں دی. ٹھیک ہے. تو یہ انتہائی رجت آمیز ہیں, انتہائی خطرناک الفاظ ہیں. جب آپ خطرناک چیز سے آگ سے کھیلیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کے بھی ہاتھ جل جائیں گے. اور بچے کو نچلے سٹیپ سے اوپر کی طرف لے جایا جاتا ہے, نہ کہ اوپر والے سٹیپ سے نیچے لے جایا جاتا ہے. سورۃ والناس کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ رجت آمیز نہیں ہے, اس کے اندر کوئی رجت نہیں. یہ تو خود رجت کا خاتمہ ہے, یہ تو خود بہت بڑا حفاظتی حصار ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے کوئی چیز, کوئی سوال آپ نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. جی آپ نے سر جی پہلے یہ کہا تھا کہ ابھی وہ بلیک کلر کا کپڑا وہ بلیک کا لینا یا ریڈ کلر کا, آپ نے بعد میں کہا ہے جو جب آپ نے سورۃ والناس کی زکوٰۃ دینی ہے تو اس دوران آپ کے پاس جو کپڑا ہونا چاہیے وہ بلیک ہونا چاہیے, جس کو نیچے بٹھا کر آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو یا قابضوں کے الفاظ کی وہ کریں گے. اچھا, یا قابضوں کے الفاظ کے اتنے, اس کے نقش کے تعویذ کے اتنے فوائد ہیں کہ جتنی بیماریاں ہیں آپ وہ یا قابضوں کا نقش بنا کر دیں اور نیچے لکھ دیں فلاں ابن فلاں کی تمام امراض قابض شد, تو اللہ کے اس اسم صفاتی کی برکت سے وہ بیماریاں دور ہٹ جائیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ جناب اسرائیل کی زبان کا الفاظ ہے جس سے آپ کی اور ہماری روح قبض کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا الفاظ نہیں ہے اللہ کا, یہ اس میں بھی اللہ کا قہر آ رہا ہے. قابض ہر چیز کو قابو کر لینے والا. ٹھیک ہے. ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھنے والا وہ صرف اللہ ہے. اور دوران قابض ہو آپ نے جو ہے نا لال رنگ کا آسن, لال رنگ کا آپ نے مسلح بنا کر اس پر بیٹھنا ہے. جی ایک اور سوال, 900 گرام سے زیادہ بھی گوشت دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ 900 گرام بھی دے سکتے ہیں آپ, کم بھی دے سکتے ہیں, زیادہ بھی دے سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ سرخ چیز کا صدقہ دیں, گوشت کا صدقہ دیں, کیونکہ صدقوں میں گوشت کا صدقہ سب سے افضل ہے. ہمارے بڑے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ زندہ حلال جانور کا صدقہ دیں. بنی اسرائیل سے نہیں کہا گیا کہ تم گائے کا صدقہ دو. ہم اپنی عید جب کرتے ہیں تو ہم کسی اور چیز کو بھی تو ذبح کر سکتے ہیں نا. ہم خون کی قربانی دیتے ہیں, اور خون کس کلر کا ہوتا ہے؟ سرخ کلر کا ہوتا ہے. تو جو گوشت کا صدقہ ہے, جو حلال جانور کا صدقہ ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ اسی دوران دینا, یہ اس سے تھوڑی سی دیر پہلے دے دیں. آپ کوئی چھوٹی سی مرغی دے دیں, ایک دن پہلے دے دیں, 9-10 بجے دے دیں, ایک دن پہلے دے دیں, ایک دن بعد دے دیں, تھوڑا گوشت دے دیں, زیادہ دے دیں, جتنا ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں اس کا صدقہ کر دیں. اور یاد رکھیے گا دوران گرہن کی جانے والی ریاضت ایک دن کی ریاضت 40 دن کے برابر ہے, کیونکہ اس وقت زمین پر نیگیٹو ریز آ رہی ہیں اور آپ اس وقت اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں. کس سے؟ من الجنت والناس, شر پھیلانے والے لوگوں سے, جنات سے. اس سے تو بڑھ کے اور کوئی جنات شیاطینی چیزوں سے بڑھ کے اولاد آدم کا کوئی دشمن ہے نہیں. تو یہ سب سے بڑا حصار ہے. میری طرف سے آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے. جو کہ ہم آدھ پاؤ گوشت لینا چاہتے ہیں وہ کس کو دیں پھر اتنا؟ تو قبرستان میں ڈال دیں, کوئی جانور کھا لے گا, سمندر میں ڈال دیں, دریا میں بہا دیں, مچھلیاں کھا جائیں گی اس کو, کسی غریب کو دے دیں, مستحق کو دے دیں. صحیح ہو.